چلتے رہتے ہیں۔ 3 ایسے کام ہیں جب انسان فوت بھی ہو جائے گا تو بھی انسان کے مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب اس مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ وہ کون کون سے 3 کام ہیں؟ فرمایا کہ نیک اولاد، اولاد کا نیک ہونا ایسا اصال ثواب ہے، اصال ثواب کے لیے آج ہم سارے بیٹھے ہیں، تو اولاد کا نیک ہونا ایسا اصال ثواب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اولاد کی دعائیں ہمیں پہنچتی رہیں۔ تو اس لیے سب سے زیادہ محنت اصال ثواب کے حوالے سے سب سے زیادہ محنت ہمیں ہماری اولاد پر کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے جانے کے بعد اپنی اولاد کو اس قابل بنانا چاہیے کہ وہ میرے جانے کے بعد میرے لیے دعا وغیرہ کرتے رہیں۔ اسی علاقے کا ایک واقعہ پہلے بھی ایک آدھ دفعہ میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں۔ کوئی دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو جب میں نے یہ بات کی کہ بھائی مرنے کے بعد اولاد کی دعائیں زیادہ کام آنے والی ہیں، تو اس سے کچھ دن کے بعد ایک دفعہ پھر وہ جنازے کا موقع آیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ صف کے اندر کھڑا کیے ہوئے اور اس کو مکمل سمجھا رہے ہیں، بیٹا یہ نماز جنازہ ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم اپنی اولاد کو بتا کے جائیں، اور اگر ہم نہیں بتا کر جائیں گے تو وہ ہماری اولاد نے جو سیکھنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ہماری اولاد جن ذرائع سے سیکھ رہی ہے، اب پتہ نہیں وہ صحیح سکھا رہے ہیں یا غلط سکھا رہے ہیں، وہ تو سیکھ رہے ہیں۔ آج کل ہمارے سامنے ہے، ہمارے گھروں کے اندر ہر جیب کے اندر 6-6 7-7 انچ کی سکرینیں موجود ہیں، اور ہمارے بچے جو ہے وہ ان سکرینوں سے سیکھ رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں یا جو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں پتا ہمارے اسلامی کلچر سیکھ رہے ہیں یا یہودی کلچر سیکھ رہے ہیں، جو بھی سیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ بچوں نے پھر ایسے ایسے سوال کیے ہیں کہ جی آپ نے یہ کام کیا ہے تو اس کام میں تو یہ بھی تو کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر وہ بچوں کو اکثر شادی میں لایا جاتا ہے، اب مسلمانوں کی شادی ہے، وہ مسلمانوں کے حساب سے ہو رہی ہے، اب مسلمانوں کے حساب سے شادی چلتے چلتے جب وہ ختم ہونے لگی تو بچوں نے کہا جی نہیں، یہ تو وہ بیچ میں وہ رہ گئے چکر والا سسٹم، وہ کدھر جائے، چکر کب لگائے جائیں گے؟ تو بچے تو دیکھ رہے ہیں، بچے تو سیکھ رہے ہیں۔ اب والد صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دیں اور بچوں کو بتائیں کہ یہ کلچر، تو اپنی اولاد پر محنت کرنا، اپنی اولاد کو اس قابل بنانا کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد میرے لیے دعا کرے، میرے جانے کے بعد میری اولاد مجھے مغفرت مانگے میری اور میرے لیے اصال ثواب کرے۔ اس چیز کی ضرورت ہے، اور بہت سارے والدین ایسے بھی ہیں، یہاں اسی محلے کی بہت ساری ایسی واقعات میرے سامنے بھی آئے کہ خود انہوں نے کہا جی میں اپنی والدہ کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا، اپنے والد محترم کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ 2-3 دفعہ ایسا موقع ہے، وہ ان والدین کی کس قدر جو ہے وہ شان و شوکت ہوگی کہ وہ سے داخل ہو رہے ہوں گے کہ میری اولاد میرے پیچھے اس قابل ہے کہ وہ میرے لیے مغفرت کی دعا مانگ سکتی، میری اولاد اس قابل ہے کہ انہوں نے میرا جنازہ پڑھایا، میری اولاد اس قابل ہے کہ وہ قرآن پڑھ کر مجھے اصال ثواب کر سکتی۔ اچھا، اصال ثواب کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو پہلی چیز یہ کہ اولاد کا نیک ہونا، سب سے ضروری چیز یہ ہے۔ اصال ثواب کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانے کی جو تیاری ہے وہ یہ ہے کہ مرنے سے اپنی اولاد کو اس قابل بنا جائیں کہ وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ دوسری چیز ہے کوئی ایسا صدقہ، کوئی ایسا نیک کام، کوئی ایسا عطیہ کر دیا جائے کہ جس کا ثواب جاری رہے۔ اب اس کے اندر بھی کچھ وہ ہے کہ جو ہو رہا ہے، کچھ وہ ہونا چاہیے کہ جس کی ضرورت ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں نا، اکثر جگہوں پر یہ بات کرنے کا موقع ملا کہ جی وہ کام، وہ نیکی کہ جس کا ثواب جاری رہنے والا ہو، تو فوراً ہمارے ذہنوں کے اندر جو بات آتی ہے وہ مساجد آتی ہیں کہ مساجد کے اندر نیکی کرنا۔ اچھا، مساجد کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ مساجد کے اندر صدقہ وغیرہ تو دیا نہیں جا سکتا، اور یہ کام بتائیں وہ کر دیں۔ اب ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ قرآن پاک مسجد کے اندر رکھنا ہی نیکی ہے، قرآن پاک مسجد کے اندر رکھنا ہی نیکی ہے۔ ہم قرآن پاک مسجد میں رکھیں گے تو جو پڑھے گا اس کا ثواب پھر ہمیں ملے گا۔ بے شک نیکی ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نعوذ باللہ کہ یہ نیکی نہیں ہے، لیکن
ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ مساجد کے اندر کتنے عرصے سے کتنے قرآن پاک ایسے پڑھے ہیں جن کو کبھی کسی نے کھول کے پڑھا ہی نہیں؟ اس مسجد کے اندر کئی ایسے قرآن پاک ہوں گے کہ جن کے اوپر دھول مٹی جمی ہوئی ہے لیکن کھول کر پڑھنے والا ہی کوئی نہیں۔ تو وقت کی مناسبت سے نیکی کرنا، جس چیز کی ضرورت ہے وہ نیکی کرنا، ضروری نہیں ہے کہ جو چل رہا ہے وہی کیا جائے۔ تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جانے کی تیاری ہو رہی ہے، سب سے پہلی سب سے اچھی تیاری یہ ہے کہ خود کر کے جائے اور اس کے بعد اپنی اولاد کو سمجھا کے جائے، بتا کے جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی نیکی کر جائے کہ جس کا ثواب جاری رہنے والا ہو۔ اور تیسرے نمبر پر کہ کسی کو کوئی اچھی بات بتا دی، کسی کا کلمہ درست کروا دیا، کسی کی نماز درست کروا دی کہ بھائی تم نماز کے اندر یہ غلطی کر رہے ہو تو اس کو یوں صحیح کر لو۔ کچھ کام ہم ایسے کر رہے ہیں، ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن وہ نیکی کس درجے کی ہے یہ بات بھی ہمیں سمجھنے والی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر جو ایک عمومی طور پر جو فضا بن چکی ہے، جو چل رہا ہے ہم ویسے ہی چلتے جا رہے ہیں، ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ واقعتاً نیکی ہے یا نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں پر جو چل رہا ہے، جیسے بہت دفعہ اس بارے میں بھی نا بات کرنے کو جی چاہا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر خاموش ہو جاتا تھا۔ اب دعا یعنی دعائے مغفرت کرنا، اور یہ اس چیز کو یعنی 3 دن تک کا افسوس تو کتابوں کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن تک اپنا کاروبار وغیرہ بند رکھیں، اور یعنی اہل خاندان والے ورثاء جو ہیں وہ 3 دن تک اپنا کاروبار وغیرہ بند رکھیں۔ اور جو صحیح دین یہ ہے، وہ دین یہ کہتا ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، اہل محلہ اس گھر کے کھانے پینے کا اہتمام کریں، اس گھر کے اندر چولہا نہ جلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ افسوس ہے، افسوس کیا جا رہا ہے، اور اہل محلہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا جائے۔ یہاں پر جو چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور تیسرے دن 3 دن تک کا یہ ہے یعنی افسوس کہ 3 دن تک اس بات کا اہتمام کیا جائے، اور تیسرے دن جو ہے وہ آپ یعنی اپنے دوبارہ کاروبار کی طرف آ جائیں، اپنی زندگی کی طرف دوبارہ سے آ جائیں۔ 3 دن سے زیادہ کا افسوس کرنے کی اجازت دین نے نہیں دی ہے۔ ہاں، بیوی کو ہے 4 ماہ 10 دن تک اگر خامد فوت ہو جائے تو وگرنہ 3 دن تک، 3 دن کے بعد دوبارہ سے اپنے زندگی اور زندگی کے امور کے اندر، زندگی کے کاموں کے اندر دوبارہ سے لگ جانا چاہیے۔ تو 3 دن تک کی اجازت ہے۔ اب ہمارے یہاں پر جو چل رہا ہے، اس چلنے میں میں تھوڑا سا یعنی 1-8 دفعہ پہلے بھی آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے بات کی تھی کہ ہم یہ کھانے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کھانے میں یہ جو کھانا ہے اس میں امراء بھی شامل ہوتے ہیں اور اس میں اہل محلہ بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ کھانا مہمانوں کے لیے ہوتا ہے جو صحیح طریقہ کار ہے، اور غرباء کو کھلانا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ یہاں اسی مسجد کی بات ہے کہ میں نے 1 دفعہ پہلے بھی اسی طرح سمجھانے کے لیے بات کی تھی، تو میرے سامنے اسی مجمع میں سے میرے پاس ایک آدمی آئے اور آ کر انہوں نے مجھے شکریہ بولا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کہنے لگے کہ قاری صاحب تانوں کی دسیے کئی مہینوں بعد جا کے گوشت کھان لبدا بھی ہوتا ہے ان نشستوں کے اندر۔ اس سے پہلے میں بہت زیادہ اختلاف کرتا تھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب سے وہ بات میرے سامنے آئی میں نے پھر منع کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یار اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو یہ انتظار ہو کہ کہاں جا کر اس طرح کا کھانا ملے گا۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ تو غرباء کو کھانا کھلانا ایک لمبی حدیث پاک ہے، اس کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فرمایا کہ میں جبرائیل مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ رب العزت کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سب نے اپنی اپنی خواہشات بتائیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہر خیر کو ہمارا مقدر فرما، اے اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن شرور سے، فتن سے، مصائب سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے پناہ مانگی، اے اللہ ان تمام آفات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین شامل دعا ان کے جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت میں جہاں بھی جس علاقے میں جس جگہ پر جو بیمار ہیں، اے اللہ ہر بیمار کو ہر بیماری سے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جو ایمان والے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ حاضرین کے جو عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت ہوئے، اے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ سارے ایمان والوں کی مغفرت فرما۔ میں 10,000 ہے، جنازہ گاہ میں 10,000 ہے، اور قبرستان کے لیے 50,000 ہے، اے اللہ ان کا یہ ہدیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کے اس اصال ثواب کے طفیل ان کے والدین، والدہ اور والد محترم دونوں کی جو منازل آخرت ہیں ان کو آسان فرما۔ اے اللہ ان کے ان عطیات کے طفیل، اے اللہ ان کے والدین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ ان کے والدین کی جنت کے درجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بھی جانے سے پہلے جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین کی جو دعائیں ہیں، جو جائز حاجات ہیں، جو ضروریات ہیں، اللہ ساری کی ساری جائز حاجات پوری فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔